ہندوستان کے تو کچھ علماء اتنے بےدید ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم غوث اعظم سے مانگتے ہیں، ہم خواجہ اجمیری سے مانگتے ہیں، ہم فلاں بزرگ سے مانگتے ہیں، ہم فلاں بزرگ سے، خوش ہو کے کہہ رہا ہے، ہاتھ بھی بلند کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، ہم خواجہ اجمیری سے مانگتے ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا تم شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگتے ہو، تم خواجہ اجمیری سے مانگتے ہو، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، اس نبی نے اپنے چچا زاد بھائی کو کہا تھا اذا سالت فسال اللہ۔ ابن عباس جب بھی مانگنا ہو، بولو کوئی بندیالوی ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہے، کس کا فرمان ہے؟ منبر و معراج کے غدار طبقے نے آقا کے فرمان کو پیچھے ڈالا۔ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ہم فلاں سے مانگتے ہیں، فلاں سے مانگتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اذا سالتا، جب بھی تو نے مانگنا ہو فاسأل اللہ۔ میرے نبی نے تو یہ سبق دیا ہے، نبی کے نام پہ روٹیاں کھا کے لوگوں کو ورگلاتے ہو، فلاں سے مانگو، فلاں سے مانگو، فلاں سے مانگو۔ میرے نبی نے کہا تھا تم میں سے ایک ایک مانگے، تم میں سے ہر بندہ مانگے حاجتہ کلہا، چاہیے کہ تم میں سے ہر بندہ اپنے رب سے مانگے حاجتہ کلہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارب پتی بندہ ہونا، ارب پتی مل ہونا، ارب پتی، اور ایک بندہ اس کو جا کے کہے 1 کلو چینی تے دے دے، تو وہ کہے گا تو نے میری توہین کی ہے، میں ارب پتی 1 کلو چینی، میں ارب پتی 1 پاؤ چائے کی پتی، چھوٹی چیز بڑے بندوں سے مانگو، تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہر حاجت رب سے مانگو حتی شس نالہی اذن قطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو رب سے مانگا کر۔ کس نے کہا؟ تم لوگوں کو کیا پڑھا رہے ہو؟ رب کا دروازہ چھوڑ کے فلاں سے مانگو، ہم تو فلاں سے مانگتے ہیں، فلاں سے مانگتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا حتی شس نالہی اذن قطع، آگے جو جملہ میرے نبی نے کہا بندہ حیران ہو جاتا ہے، فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتے۔